اسی طرح بیٹا جو دل بنایا نا وہ اتنا کمزور بنایا کہ اگر شیر سامنے آ جائے تو انسان کو لگتا ہے شیر اسے کھا جائے گا، اور اگر ہاتھی سامنے آ جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ ہاتھی اسے کچل کے چلا جائے گا۔ اور دماغ ایسا بنایا جو یہ کہتا ہے کہ شیر کو ہم نچا سکتے ہیں اور ہاتھی کو ہم بٹھا سکتے ہیں، یعنی دماغ کی اگر طاقت استعمال کریں گے ہم شیر کو نچا سکتے ہیں سٹکس پہ اور ہاتھی کو بٹھا سکتے ہیں ایک سٹک مار کے، اور دل ہمارا کہتا ہے کہ شیر ہمیں کھا جائے گا اور ہاتھی ہمیں دبا کے ختم کر کے چلا جائے گا۔ ہم سب لوگ دو چیزوں کے محتاج ہیں، ایک دل کے اور ایک دماغ کے۔ اب مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس اس بارے میں سوال پوچھتے ہیں ویسے سے دل کی بات مانیں یا دماغ کی بات مانیں۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھو ہم لوگ پہلے ہی ڈسٹرب ہیں، فائنینشلی ڈسٹرب ہیں، مینٹلی ڈسٹرب ہیں، فزیکلی ڈسٹرب ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اوپر سے ہماری ایج بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا ہم بیٹھ جاؤ بیٹا چیئر پہ آرام سے۔ ایج کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ ہمیں تین چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ پہلی چیز کہ ہمیں کس کی گائیڈنس لینی چاہیے اور کس کی گائیڈنس نہیں لینی چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور کس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ اور تھرڈ دیٹ از دا لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا ہمارا گول کیا ہے، ہم کس پرپس کے لیے آئے ہیں اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ہمیں ہوتا کیا ہے گڑیا، جب آپ چھوٹی کلاس میں ہوگے 5 یا 6 کلاس میں، تو آپ کی ماما نے آپ کو کہا ہوگا، آپ نے پوچھا ہوگا ماما میں نے کیا بننا ہے، تو آپ کی ماما نے کہا ہوگا ڈاکٹر بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو رشتہ دار آنے شروع ہو گئے اور رشتہ داروں کے سامنے کیا کہا، نام کیا آپ کا؟ سائرہ۔ کیا بننا ہے؟ تو سائرہ نے کہا ڈاکٹر بننا ہے۔ جب سائرہ 9th میں گئی تو ٹیچر نے کلاس میں پوچھا کیا بننا ہے، تو سائرہ نے کہا ڈاکٹر بننا ہے۔ اور پری میڈیکل کے بعد اگر سائرہ ڈاکٹر نہیں بن سکی تو سائرہ 2 سال تک روتی رہے گی یہ سوچ کے کہ میرا ڈاکٹر کا خواب تھا اور وہ پورا نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ ڈاکٹر کا خواب اس کا تھا ہی نہیں، وہ تو دماغ میں ڈالا گیا تھا بیٹا۔ ہم لوگ 9 سال تک اسکول جاتے ہیں، 9 کلاس تک، اور انگلش پڑھتے ہیں روزانہ، لیکن 9th میں ہمیں انگلش بولنے نہیں آتی۔ پتہ ہے کیوں؟ انگلش پڑھانے والا انگلش میں بات نہیں کرتا، انگلش پڑھانے والا انگلش میں بات نہیں کرتا۔ 9 سال پڑھتے ہیں انگلش ہم، کتنی کتابیں انگلش کی ہوتی ہیں؟ 8 میں سے 7 کتابیں انگلش کی ہوتی ہیں، 1-2 کتاب اردو یا اسلامیت کی ہوتی ہیں، اور اتنی انگلش پڑھنے کے باوجود بھی ہماری انگلش کمزور ہے اور ہمیں انگلش نہیں آتی، اور ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا کریں، انگلش کیوں نہیں آتی اتنے سال پڑھنے کے باوجود۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ انگلش سکھانے والے نے کبھی انگلش میں بات ہی نہیں کی۔ اب یہاں سے ہمارا پوائنٹ اٹھتا ہے کہ زندگی سکھانے والا اگر ایکسپرٹ ہو تو وہ آپ کو زندگی کو سکھا جائے گا، اور اگر وہ خود اناڑی ہو جس نے اپنی زندگی سے نہ سیکھا ہو تو وہ کبھی آپ کو کچھ نہیں سکھا پائے گا۔ بڑے لوگ کویسچنس کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے اور اس طریقے سے سکھاتا ہے جس کا میں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا، کبھی میں نے سوچا نہیں تھا۔ یعنی کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ جو وقت اور حالات سے انسان کو سکھاتا ہے نا، وہ کسی کتاب سے انسان نہیں سیکھتا، کسی کتاب سے بھی انسان نہیں سیکھ پاتا۔ آپ کے جو حالات آپ کو سکھائیں گے نا نمرا، جو حالات آپ کو سکھائیں گے وہ کسی کتاب میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ وہ کہیں پہ کوئی درج کوئی چیپٹر ہوتا ہے کبھی لائف میں ایسا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو نیو ٹرن آتے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل آپ نے کیا کرنا ہے اور پرسوں آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ کو وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان نہیں کیا ہوتا، گمان نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں کہ یار میرے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، ان سب حالات سے میں گزروں گا۔ اور کبھی کبھار دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان بے بس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، انسان آگے پیچھے۔ ایک چیز ہے وائز جس سے انسان بہت جلدی ڈر جاتا ہے، وہ یہ جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو وہ بہت ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اسی طرح کہ ایک 10 سال کا بچہ ماں کے ساتھ شاپنگ مال گیا ہو اور وہاں پر اس کی ماں کا ہاتھ چھوٹ گیا ہو تو اس کی ہارٹ بیٹنگ کیسی ہوگی؟ گھبراہٹ، آنکھوں میں کیا آ رہے ہوں گے؟ آنسو، اور زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوں گے۔ وہ کسی کو بتا نہیں پا رہا ہوگا کہ میری ماں گم گئی ہے، وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوگا بیکاز اس کی فیلنگ اب اس کے کنٹرول میں نہیں رہی، اس کے آنسو ایک حد سے زیادہ نکلے جا رہے ہیں، اور اس کی ہارٹ بیٹنگ اسے ایسے لگ رہا ہے جیسے دل پھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گا اور اس کی ماں اسے نہیں ملے گی، اور وہ گھومتا ہے بھاگتا ہے ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ ایک دو لوگوں کو کہتا ہے کہ میری ماما آپ کو کہیں نظر آئی، تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ تو اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی اس کی ماما کی اس سے ملاقات نہیں ہونے والی، سوچ سکتے ہو اسے کتنا درد ہوتا ہوگا۔ ایک باری محسوس کر کے دیکھو اس کی فیلنگ کو، آپ کو بھی اسی ٹائم ایک گھبراہٹ سی ہونے شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کی اور ہماری زندگی ہے بیٹا،
ہم جوانی کی کسی بھی عمر میں پہنچ جائیں سارا خان، یا بڑھاپے کے کسی بھی مقام تک، پریشانی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ یہ سننے والے اس بات کو کنفرم رہیں، شام اس بات پہ فوکس کرنا لازمی ہے۔ سننے والے اس بات پہ کنفرم رہیں اور ذہن میں رکھیں کہ کبھی کوئی شخص اگر آپ کو یہ کہے کہ پریشانی تمہارے سے ختم ہو جائے گی، اس بات پہ عمل کرو، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ لائف میں کبھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو سکتی۔ پیدا ہونے کے بعد سے موت تک آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ رہے گی، بس پریشانی کی کنڈیشنز تبدیل ہوں گی، ٹینشنز کی کنڈیشن تبدیل ہوں گی، فارم آف ٹینشن چینج ہوتی رہیں گی۔ بچپن میں کوئی ہوگی نمرہ، جوانی میں کوئی ہوگی، بڑھاپے میں کوئی اور ہوگی۔ اگر کوئی بچہ یہ سوچے کہ ایک پریشانی میں یہ مل گئی اور وہ پوری زندگی ساتھ رہنے والی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ پریشانی رخ بدلتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، انسان کو نہیں پتہ ہوتا انسان نے کس طرف جانا ہے۔ لیکن ان لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نمرہ دس ٹرانسلیشن از فار یو، کہ تم اللہ کو جیسا گمان کرتے ہو ویسا پاتے ہو۔ تم اللہ کو جیسا گمان کرتے ہو ویسا پاتے ہو۔ یو فیل از ڈیٹ۔ ایک بچی نے کمنٹ کیا تھا یوٹیوب کے نیچے کہ سر میں 2 دن سے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بھیج دے جو مجھے تیاری کروا دے، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں آپ نے کمنٹ کیا تھا جی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سر آپ کی ویڈیو دیکھی اور میرا آپ سے کانٹیکٹ ہوا، جب میری فرسٹ ٹائم آپ سے کال پہ بات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیج دیا جو میری بات سن سکتا ہے، مجھے رپلائی دے سکتا ہے اور مجھے ٹریننگ کرا سکتا ہے، وہ بھی ٹوٹلی فری۔ تو بیٹا آپ اللہ تعالیٰ سے جب گمان کرتے ہو نا تو اللہ مدد کے لیے لوگوں کو بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا غلط ہے، پوری دنیا غلط نہیں، ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، ابھی بھی اچھے لوگ ہیں، سب لوگ برے نہیں ہیں۔ نمرہ سمجھ آ رہی ہے؟ سب لوگ برے نہیں ہیں۔ ہمیں ساری دنیا بری کیوں نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ برے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہی لوگ ہیں اور یہی ساری کی ساری کیا ہے دنیا۔ اب اندازہ لگاؤ میں ایک شخص کے پاس جا کے بیٹھا اور وہ ہر جمعے کے جمعے یہ لبرٹی کے پاس لاہور میں ایک گلبرگ میں ایک مسجد ہے، نام نہیں مجھے اس کا پتہ، عالم روڈ سے آگے جا کے مسجد آتی ہے۔ میں نے کم سے کم 5 سے 6 مہینے وہاں جمعہ پڑھا اور ہر جمعے کی نماز کے بعد وہاں وسیع لنگر ہوتا ہے اور VIP کھانا دیا جاتا ہے، لوکل نہیں VIP کھانا دیا جاتا ہے تمام نمازیوں کو، اور وہ شخص کے لیے نماز میں دعا ہوتی ہے جمعے والے دن، اور اس شخص کا چہرہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، کالے شیشے ہوتے ہیں اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے جو سیکورٹی گارڈز ہیں وہ آگے کھانا سرو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شخص کون ہوگا؟ وہ بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوگا جو ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اس طرح پتہ نہیں کتنے ہزاروں نیک بندے ہیں بیٹا، بس ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں وہ لوگ نظر بھی آئیں گے، ملاقات بھی کریں گے۔ اب لاسٹ 2 پوائنٹ کو ہم کلوز کرتے ہیں، پھر ٹاپک کی طرف جائیں گے کہ ہم اپنے ڈر کو کیسے ختم کریں۔ ڈر لگتا ہے نا سارا، بہت زیادہ نا لگتا ہے نا، بہت زیادہ لگتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص ڈرپوک ہے بیٹا، جو شخص کہتا ہے نا میں بہادر ہوں، وہ سب سے بڑا ڈرپوک ہے۔ پتہ ہے میں کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے؟ لوگوں سے ڈر لگتا ہے، باتوں سے ڈر لگتا ہے، اور اپنی ہار سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا گیا ان کے بھائیوں نے، تو فرشتے نے کہ کیا کہا تھا کہ جب اللہ چاہے گا تمہیں کنویں سے باہر نکال دے گا۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا گیا تو کیا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک شخص کو یہ کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کے یہ پیغام دینا کہ کوئی بے گناہ شخص قید ہے، اس کی رہائی کی کیا کریں، کوشش کریں۔ تو یوسف علیہ السلام پوری رات روتے رہے تھے۔ تو لوگوں نے آ کے پوچھا قیدیوں نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس شخص کو کہہ دیا، میں نے اللہ کو کیوں نہیں کہا؟ کیا میرا اللہ بادشاہ کے دل میں یہ گمان پیدا نہیں کر سکتا کہ میری رہائی کے لیے کوشش کرے؟ جب زلیخا حضرت عنہا کی یوسف السلام سے شادی ہو گئی اور شادی کو 3-4 دن گزر گئے، یوسف السلام نے پیغام بھجوایا کہ زلیخا کو کہو کہ وہ جسے چاہتی تھی وہ اس کے پاس آ چکا ہے، اب وہ میرے پاس آ جائے۔ تو یوسف السلام خود کھانا لے کے گئے اور زلیخا حضرت عنہا سے پوچھا کہ آپ اتنے دن ہو گئے شادی کو اور آپ میرے پاس نہیں آئیں، آپ کو میری طلب تھی۔ تو انہوں نے فرمایا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، کہ یوسف جب مجھے تمہاری طلب تھی تو میں نے اپنی پوری عمر گوا دی اور بنائی بھی کھو دی، اب مجھے تمہارے بنانے والے کی طلب ہے، اب مجھے نہیں پتہ وقت کتنا لگے گا، مجھے نہیں پتہ وقت کتنا لگے گا۔ ہم سب لوگ اگر کسی نہ کسی راہ سے ہٹ جاتے ہیں یا ہمیں سمجھ میں نہیں آ پاتی ہم نے کس طرف چلنا ہے، کیا کرنا ہے، تو بیٹا اس کے لیے ایک آسان سا سلوشن ہے کہ اکیلے بیٹھو تنہا،
دین کلوز یور آئیز اینڈ تھنک اباؤٹ یور پاسٹ کہ کب کب اللہ نے تمہارا ساتھ نہیں دیا. تم ایسے ایسے لمحات میں تھے جہاں تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سارا, اللہ نے پھر بھی آج آپ کو کھڑے کر رکھا. اب ایسے ایسے وقت میں تھے جہاں آگے پیچھے کوئی نہیں تھا, اللہ نے پھر بھی آپ کا ساتھ دیا. اللہ نے تو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا, بس آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, کیونکہ آپ کو فلی سپورٹ چاہیے, فلی کہ 100% جیسی میں کہتی ہوں ویسی ہو جائے سارا کچھ. اللہ ایسے نہیں کرے گا, اللہ تھوڑا تھوڑا پش کرے گا, لیکن اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اگر آپ کا دل اور نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو گرنے نہیں دے گا بیٹا کبھی بھی. ہم پچھلے 8 سال سے چل رہے ہیں, ہزاروں لوگوں نے کوشش کی گرانے کی, کیا گرے؟ آج تک نہیں گرے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ تو پیسے کی طلب ہے, نہ ان لالچ میں پڑے ہیں ہم لوگ. میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ آپ آسٹریلیا آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ آسٹریلیا. آ کے پیسے کماؤ, تمہاری ڈگری بڑی اچھی ہے اور قابل بھی ہوتا ہوں. میں نے کہا سپوز کرو میں آسٹریلیا آ جاتا ہوں, وہاں 10 سال لگا کے پیسہ کماتا ہوں, میری عمر 40-45 سال ہو جاتی ہے, میں واپس آتا ہوں 10-15 سال کے بعد, یہاں کے گھر بناتا ہوں. جب تک میری عمر 50-55 سال ہو چکی ہوگی, تو میں نے کہا میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں گا. آپ لوگ ایک باری میری بات کو سن کے, آڈینس ہو جو بیٹھے ہیں وہ, ایک سانس لو, منہ کھول کے لو سانس لو. یہ زندگی گزر جانی ہے, یہ پریشانیاں ختم ہو جانی ہیں. آگے میں 20 سال ہے, 25 سال ہے, 30 سال ہے, آج نہیں تو کل تمہارے بڑھاپا آئے جانا ہے. پیسہ چاہے لاکھوں جوڑ لو, سونا تم نے اتنا ہی جگہ پر ہے جتنا تمہارا قد ہے, کھانی تم نے اتنی روٹی ہے جتنا تمہارا پیٹ ہے. تو کس ہوس میں پڑے ہوئے ہو تم, کن چیزوں میں لٹ رہے ہو تم, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم رستے پہ کس پہ چل رہے ہو. یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے دی گئی ہے, جو تمہارے پاس ہے اسے خرچ کرو اپنے پر. سمجھ آ رہی ہے؟ نہ کہ ڈر سے زندگی گزارو. تم ڈر سے زندگی گزارو گے نمرا, تو آج نہیں تو کل تم بوڑھے ہو کے مر تو جاؤ گے. تم کسی نے کہا کہ تم مرو گے؟ نہیں, میں نہیں مروں گا, سارے مریں گے. موت تو آنی ہے سب کے لیے. تو پھر کس بات کے ہمیں خوف ڈالا ہوا ہے دماغ کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہمارا فیوچر نہ بنا. سارا لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہمارا اچھا رشتہ نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہماری. اگر یہ سب چیزیں ہو بھی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ موت تو پھر بھی آئے گی نا. تو دس لائف از اے ٹائم پاس. کیا ہے یہ ٹائم پاس؟ کیا ہے ٹائم پاس؟ جب آپ کو پتا ہوگا ٹائم پاس کرنا ہے تو کم سے کم روتے ہوئے نہیں, انجوائے کرتے ہوئے ٹائم پاس کرو نا. روتے ہوئے ٹائم پاس کیوں کر رہے ہو؟ میری زندگی تباہ ہو گئی, میں بہت پریشان ہوں, میرے پہ ٹینشن آ گئی, میرے پہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, الزام لگ گیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, خاندان والوں نے باتیں سنا دی, میری عمر زیادہ ہوگی, شادی نہیں ہو رہی, نکاح نہیں ہو رہا, لڑکے نے انکار کر دیا. پہاڑ میں گئے سارے لوگ بیٹا. پکڑو کو, ان سب کو پکڑو اور پاؤں کے نیچے رکھ کے رگڑ دو. سب سے مشکل زندگی کن کی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان سے مشکل زندگی کسی کی ہے نہیں, ہو بھی نہیں سکتی. قدم قدم پہ مشکلات, قدم قدم پہ. آپ ان کی ہسٹری پڑھو تو آپ روتے رہو گے. آپ کو کہ اتنی ٹف لائف, ہماری لائف میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا. 4 لوگ کھڑے ہو کے باتیں سنا دیتے ہیں نا سارا. تو کیا ہو گیا؟ ان 4 لوگوں کو چھوڑ دو ان 4 لوگوں کو. لیکن ہمیں دماغ میں جو بٹھایا ہوا ہے نا اپنے نمرا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور میرے ساتھ کچھ نہیں ہو پائے گا اور میں کچھ بن نہیں پاؤں گی, یہ نکالو دماغ سے. تم نے ان 4 لوگوں کو بادشاہ بنا کے رکھ دیا دماغ کے اوپر کہ وہی تمہارے بادشاہ ہیں اور تم ان کے غلام ہو اور ان کی باتیں تمہاری حکمرانی کریں گی. اگر کوئی شخص تمہیں برائی نکالتا ہے تو پہلے تو دیکھو وہ برائی ہے یہ نہیں. اگر وہ ہے تو اسے ریموو کرنے کی کوشش کرو. اگر وہ نہیں ہے اور بلا وجہ آپ کو ٹونٹ کر رہا ہے تو اسے سمجھانے میں وقت ضائع مت کرو. اسے سمجھانے میں وقت ضائع مت کرو. موو کرو بیٹا آگے کی طرف. چھوڑ دو ان لوگوں کو. کتنے لوگ جانتے ہیں تمہیں؟ 5, 10, 15, 50 اور کتنے جانتے ہیں؟ ہمیں لاکھوں جانتے ہیں, لیکن مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آج سے کچھ سالوں پہلے ایک بچے کا مجھے میسیج آیا, کہنے لگا میری گلی کا ایک لڑکا ہے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میرے پاس اس کے بعد میری کچھ پکچرز ہیں نیگیٹو, تو اس ٹائم میں نیگیٹو حرکتیں کرتا تھا اور میری پکچرز اس کے پاس ہیں. تو سر اب اس نے ڈیلیٹ نہیں کی اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے. تو میں نے کہا, کہہ رہا میں وہ نیگیٹیوٹی چھوڑ چکا ہوں لیکن وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے اور پیسے مانگتا ہے. میں نے کہا اس لڑکی کو بلاک کر دو. کہتا ہے فیس بک پہ اپلوڈ کر دوں گا. میں نے کہا کر دیں اپلوڈ. کہہ رہا میری عزت چلی جائے گی. میں نے کہا تمہاری عزت نہیں جا سکتی. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری عزت کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے, اس بندے کے ذمہ نہیں ہے. عمران خان مہنگائی کرا, سب کچھ کرا, لیکن عمران خان کی لائف سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے بیٹا,
ہر ایک کی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. یہ بات سچ ہے کہ عمران خان پہ بلیمنگ اور بڑا کچھ ہوا, لیکن یہ بندہ انٹرنلی بڑا اسٹرانگ ہے, یہ ہار نہیں مانتا. یہ بات سچ ہے, چاہے یہ غلط ہی ہے لیکن پھر بھی یہ ہار نہیں مانتا. فائٹر ہے یہ بندہ, چاہے مہنگائی کی انتہا کر دی, سب کچھ کر دی, ٹوٹنا چاہیے نا اسے, پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا. ٹرائی اگین کر رہا ہے. لیکن ساری کابینہ غلط ہے, اس کی پارلیمنٹ کے سارے بندے کرپشن کر رہے ہیں, سر عام ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن یہ پھر بھی کیا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. اس پہ کیا کیا الزام نہیں لگے. اس کی بیوی نے انڈیا کی نیوز والوں کو نیوز دی کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اس کی پہلی بیوی اس نے ڈیورس دی, تیسری اس نے شادی کی. لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کسی. کس نے یہاں پہ کو ختم کیا نہیں کیا. 2 ڈیورس دینے کے باوجود, تیسری شادی کرنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو ختم نہیں کیا. حالانکہ یہ مشہوریت کے اس لیول پہ تھا جہاں ذرا سی پکچر لیک ہو جائے تو بندہ بدنام ہو جاتا ہے نا. اس کے باوجود یہ بلیک میل نہیں ہوا. تو اپنے دماغ سے یہ بلیک میل نکالو بیٹا. اگر کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے, کوئی آپ کو ٹارچر کرتا ہے, تو اسے کہو یار کھل کے کر دے ایک باری, کیا ہو جائے گا. جس نے تم پہ یقین کرنا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرے گا, جس نے نہیں کرنا وہ نہیں کرے گا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ واقعہ, ٹیچنگ میں جب میں نیا آیا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی, تو پڑھا رہا تھا میں, تو اسٹوڈنٹ کسی طرح بات کر رہی تھی سیل فون پہ نا بار بار. تو میں نے اسے منع کیا مت بات کرو. تو اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ ہے, اور یہ پک کرنے آئے گا, یہ ڈراپ کرنے آئے گا. میں نے کہا بیٹا آپ کے فیملی ممبرس نے تو منع کیا ہے اس چیز سے. انہوں نے کہا کہ ہم ہی لینے آئیں گے. تو کہہ رہی وہ نہیں آئیں گے, جانا میں نے خود ہی ہے, لیکن یہ راستے میں یہ پک کرے گا. تو پتہ ہے میں نے اسے کہا, میں نے کہا میں آپ کے پیرنٹس کو بتاؤں گا. ڈو یو نو اس ٹائم کیا ہوا. میو کہتی ہے کہ سر اگر آپ نے پیرنٹس کو بتایا تو میں آپ پہ ایسا الزام لگاؤں گی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے. اس ٹائم میں نیا ٹیچنگ میں آیا تھا, میرے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے صرف اس کے الفاظ سن کے, کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ لگا دے گی تو میں کیا کروں گا. میرے پہ کون یقین کرے گا بھائی. اوپر سے عمر بھی میری 22 سال 23 سال, پینٹ شرٹ پہننے کی عادت ہے, اور اوپر سے میں ذرا مائنڈ تھوڑا براؤن مائنڈیڈ ہوں, اس لحاظ سے مطلب میرے ذہن میں یہ نیگیٹیوٹی آتی ہی نہیں ہے, دماغ میں ہوتی نہیں ہے چیزیں. تو ٹھیک ہے, تو میں نے اس ٹائم بتاؤں کہ میں نے کہا نہیں میں آپ کے بابا کو کچھ نہیں کہوں گا بیٹا, آپ آرام سے کرو, بات ہے جو مرضی کرو. جب وہ چلی گئی تو میں نے اگلے دن اس کے بابا کو فون کیا. میں نے کہا سر ہمارے پاس سیٹس فل ہو گئی ہیں, میں آپ کی بچی کو ایڈمیشن نہیں دے سکتا. میں اسے نکال دیا, سانس میں سانس آیا میرے. میں نے کہا یار شکر ہے جان بچی. اسی طرح آپ کی لائف میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے بیٹا. دس از دی ٹرن آف دی لائف, سمجھ آئی. دس از ٹرن آف دی, زندگی کی موڑ ہے یہ بیٹا. لیکن چند لوگوں کی باتیں سن کے ان پہ کامزن ہو کے اپنے آپ کو شکست یافتہ سمجھ لینا اور سوچ لینا پورا پاکستانی ایسا ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ غلط ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. پہلے ہم یہ بتائیں گے کس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ صفیہ. کس ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے؟ FIA اسسٹنٹ کی. اور آپ؟ سوری تحصیلدار. اور آپ؟ اچھا آپ تو ملاقات کرنے آئیں. ٹھیک ہے. ہمارے چینل کو وقار ریئل موٹیویشن کو آپ سبسکرائب کریں رائٹ, اور فیس بک پہ جا کے وقار.وحید 121 سرچ کریں, فالو کر لیں. ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو SMS کر کے 48 گھنٹے انتظار کریں. اگر رپلائی لیٹ آئے گا لیکن آئے گا ضرور. اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی کا ورڈ یوز کریں. اگر ایمرجنسی ہو تو, اگر آپ نے رانگ ایمرجنسی کا ورڈ یوز کیا تو ہماری ٹیم آپ کو 6 مہینے کے لیے بلاکس میں ڈال سکتی ہے, جس کے بعد 6 مہینے بعد آپ کو میرا رابطہ ہوگا. اس لیے اس الفاظ کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں, غلط استعمال مت کریں. دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ